کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ان پرمسرت اور پرکیف لمحات میں الحمدللہ پروگرام قرآن کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ اتار حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں، پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آخر تک دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت پیاری پیاری باتیں سننے کو، سیکھنے کو، سمجھنے کو ملیں گی۔ آخر تک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل سلسلہ رہیے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام قرآن کیا کہتا ہے میں جو ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، چلنے پھرنے کے آداب سے متعلق ہے۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، چلتے ہیں صاحبزادہ اتار کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ جی اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کرو، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو فرمایا، جی اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ ہی بہت سست، جی کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں، یعنی کہ مذمت بیان کی گئی، اچھی بری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک میں تکبر کی جھلک ہے جبکہ دوسری میں جو وہ چھچورا پن ہے، ٹھیک بلکہ تم درمیانی چال سے چلو، ٹھیک نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے بچو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ کہ مقصود یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا یہ مکروہ اور ناپسند ہے، اور اس کی جو کچھ فضیلت بھی نہیں ہے، کہ جیسے کہ جو گدھے کی آواز ہے یہ بلند تو ہوتی ہے جی مگر اس کی آواز جو ہے وہ مزیدار نہیں ہے، جی، اچھی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک اب ایک تو طوطے کی آواز سن لیں جی، اور ایک تو گدھے کی آواز، تو کانوں کو بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور آپ نے ابھی جو فرمایا، آیت مبارکہ بھی آپ نے پیش فرمائی، اور حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو نصیحت بھی بیان فرمایا۔ ہمارا موضوع تو دھیمی چال اور دھیمی آواز ہے، گویا کہ چلنے پھرنے کے حوالے سے ہے، گفتگو کے حوالے سے، لیکن یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ان کی جو نصیحت اپنے بیٹے کو ہے، ایک طریقے سے یہ تربیت فرما رہے ہیں، اور یقینی طور پہ معاشرے میں اولاد کا والدین کا ایک رشتہ ناتا تعلق ہوتا ہے، اور والدین جو ہیں اپنی اولاد کی بہت سارے مواقع پہ بہت مختلف قسم سے اور مختلف ضرورتوں کے تحت تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات تربیت کا نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر معاشرے پہ نظر کریں تو اکثر اوقات تربیت اتنی مؤثر ہوتی نہیں، اثر انگیز ہوتی نہیں ہے۔ تو تربیت کے حوالے سے کیا ہمارے رہنما اصول ہونے چاہیے، کیا بنیادی باتیں ہیں تربیت کے حوالے سے، کہ جب ہم اپنی اولاد کی یا اپنے ماتحتوں کی یا اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنے لگے تو اس کو اپنے پیش نظر رکھیں؟ والدین پر ہے کہ وہ اپنی اولاد کی جی تربیت کریں، اور ان کی جو ہے وہ ہر جگہ ان کی رہنمائی کریں، ٹھیک ان کے عقائد کی حفاظت کرنی ہے اور انہیں عقائد کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں گے والدین؟ اب یہ نا والدین پہلے خود سیکھ لیں ٹھیک ہے، اور
پھر سکھائیں. دیکھیے اس کے لیے پریشان نہ ہو. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے, جی تو دعوت اسلامی جو ہے نا بہت آسان انداز میں کتابیں شائع کی ہیں, جی. تو ان کتابوں کو دیکھ کر بھی عقائد بتائے جا سکتے ہیں. مدنی چینل بھی دیکھنا مفید ہے مدنی اس حوالے چینل سے. دیکھیں, اس میں بھی عقائد دیکھ کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے کتاب ہے نا بنیادی عقائد و معمولات اہل سنت, یہ مفتی فضیل صاحب کی کتاب. اسی طرح جو ہے اسلام کی بنیادی باتیں, جی یہ کتاب بھی بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے. ان کتب کے ذریعے جو ہے نا اپنی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اپنی اولاد کی بھی. ٹھیک ہے. ورنہ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو, سمجھنے میں دشواری ہو, تو کہاں دار سنت دور ہے. جی یہ فون کیجئے اور پوچھ لیں مسئلہ. اچھا, عقائد کے بعد جو ہے وہ اب آ جائیں ان کے اعمال پر. ان کے جو ظاہری اعمال ہے وہ درست کرنے. اب اس میں جو ہے نا وہ نماز بھی آ گئی اور دیگر عادات و اطوار بھی آ گئے. ٹھیک ہے, جو نظر آتی ہیں, جو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر کی قید کیوں لگائی؟ باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے پھر. بالکل باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے, کیونکہ مہلکات بھی تو ہے نا, جو دل کی بیماریاں ہیں. ایک تو دل کی بیماری وہ جیسے بائی پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں کون سی بیماری؟ اچھا, یہاں جو ہے وہ دل کی بیماری جو ہے نا مہلکات, جیسے حسد, کینہ, تکبر. جی. یہ کہ دل کی بیماری ہے نا. جی. تو اس کی بھی ظاہر ہے کہ اس سے بھی بچانا ہے, اپنی اولاد کو خود بھی بچنا ہے, اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. ٹھیک. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ان کے اخلاقیات جو ہے نا وہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. نتیجہ یہ نکلا عقائد, جی, ظاہری عمل, ٹھیک ہے, باطنی معاملات, جی, اور اخلاقیات. ان 4 معاملوں میں خصوصی طور پہ تربیت کرنی ہے اور اس کو پیش نظر رکھنا ہے. اور پیش نظر رکھنا اور نگہبانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. حضور, ہم آپ نے جو آیت مبارکہ پیش کیا, آج ہمارا موضوع بھی ہے چال, یعنی ظاہر سی بات ہے زندگی کا حصہ ہے چلنا پھرنا, تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جن کی ٹانگیں سلامت ہیں, پاؤں سلامت ہیں, وہ چلتے پھرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, اور جیسے کہ جانشین امیر اہل سنت نے فرمایا کہ مسلمان کی رہنمائی کی جا رہی ہے نا, یعنی لمحہ و لمحہ زندگی کا شعبے میں کی جا رہی ہے. آپ نے پچھلے پروگراموں میں بھی ایسی گفتگو فرمائی تھی. تو اب چال کے حوالے سے, چلنا پھرنا جو ہے, اس حوالے سے ہمارے پاس کیا مدنی پھول ہیں, کیا آداب ہیں, کیا سنتیں ہیں, کیا کہتا ہے اسلام مزید؟ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ چلنے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بندے کو کس طرح چلنا ہے. جی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ انداز میں چلنا ہے. ٹھیک ہے. میانہ روی رکھنی ہے, نہ اتنا تیز بھاگنا ہے کہ لوگوں کو تشویش ہو کہ کیا ہو گیا, خیریت تو ہے, اور نہ ہی اتنا آہستہ چلنا ہے کہ کوئی کہے اچھا بیمار ہے. بالکل جو ہے نا وہ میانہ روی رکھنی ہے, درمیانہ چال چلنا ہے, اعتدال سے چلیں, اعتدال سے چلنا ہے. جیسا کہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں. یہ مقام تحسین میں فرمایا, ان کی تحسین کی گئی ہے, تحسین کی گئی, تعریف کی گئی, تعریف کی گئی ہے. حضور جیسے کہ آپ نے فرمایا, قرآن کی آیت بھی پیش کری, بھی آپ نے عباد الرحمن کے تحت بھی اس چیز کو بیان فرمایا ہے. آہستہ چلیں یا اعتدال سے چلیں, اصل میں تو یوں اعتدال میں چلیں, ایک درمیانی راہ جو ہاں اس کو درمیان ہے, سو بیلنس. ٹھیک ہے, نہ تیز ہو نہ بالکل سست ہو, جو آپ نے فرمایا. اس میں ایک بعض اوقات مساجد میں معاملہ یہ دیکھا ہے کہ جیسے نماز کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, تو اب وہ بالخصوص مغرب میں مارکیٹ کی جو مساجد ہوتی ہیں اس میں اب وہ دوڑے پہنچ رہے ہیں, بھاگم دوڑی میں جو ہے نا وہ مسجد پہنچے. اب وہ وضو بھی جلدی ہو رہا ہے. اچھا, صفوں میں بھی پھر تیز جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اس کو کچھ نصیحت فرمائیں گے ایسے لوگوں کو؟ ہاں بالکل, کہ مسجد میں ہم اس طرح جماعت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھاگیں گے کہ مسجد میں دھمک کی آواز پیدا ہو. وہ جماعت نکل جائے گی نہیں نا, جائز ہی نہیں ہے. پھر وہ جو جماعت یا رکعت نکل رہی اتنی اگر فکر ہے تو پھر آپ جلدی آ جاتے ہیں نا. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا بعض کا نفس کا معاملہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا مجھے ایک رکعت پڑھنی پڑے گی الگ سے. مسئلہ یہ ہے, تو کیا کریں پھر ایسے؟ بالکل مسجد کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ آہستہ چلے, نارمل چلے. اور جماعت البتہ تھوڑا سا تیز چل سکتا ہے, اتنا کہ یہ جو ہے نا وہ دھمک پیدا نہ ہو, وقار کے منافی بھی نہ ہو. حضور اس میں جیسے آپ نے فرمایا تو غفلت ہے نا, لیکن بعض اوقات واقعی میں ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جو فرد نماز پڑھنے جا رہا تھا, جو اسلامی بھائی نماز پڑھنے جا رہا تھا یا تیاری کر رہا تھا, اس میں تیاری میں کسی بھی وجہ سے تاخیر ہو گئی کچھ. اب وہ بیچارہ چاہتا ہے, جماعت کا پابند ہے واقعی میں, وہ چاہتا ہے کہ مجھے جماعت مل جائے, اور اگر وہ تیز نہیں چلے گا, یعنی یوں کہ بلکہ بھاگنا, ناگواری والا تیز جو ہے, جو اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں, اتنا تیز نہیں چلے گا
تو رکعت مس ہو جائے گی یا جماعت نکل جائے گی، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں یہاں جو ہے نا وہ ہمیں جماعت، اب جیسے آپ نے بتایا نا جیسے کوئی شخص جماعت کا عادی ہے، جی اب ان بیچارے کے جو ہے نا وہ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے انہیں تاخیر ہو گئی، ٹھیک، تو اب جو ہے نا اب دیکھیں کہ چونکہ جماعت کا حکم ہے، جماعت کا بھی حکم ہے، جی اب اس حکم کو پانے کے لیے جو ہے نا دوسری نافرمانی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، بس اس سے جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ٹھیک ہے۔ ہے، ایک بیانہ روی سے چلے گا۔ بالکل، اس میں اگر جماعت اگلے کے لیے ایک رکعت اگر نکل جائے تو اب دیکھیں کہ اگر شرعی مجبوری ہے جی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک، اب بالفضل کو اگر پوری جماعت نکل رہی ہے، ایک تو ایک رکعت یا پوری جماعت نکل رہی ہے، یعنی یہ اب یہ ذہن بنا لیں کہ اگر ایک غلطی ہو گئی، ایک نقصان ہو گیا تو دوسرا نقصان نہیں کرنا۔ ٹھیک، جیسے ہم نا دنیاوی معاملے میں ہم دیکھتے ہیں موٹر سائیکل اگر پنچر ہو گئی جی یا گاڑی جی کا ٹائر اگر پنچر ہو گیا تو اب ہم اسے نہیں چلاتے، حالانکہ موٹر سائیکل اور گاڑی دونوں چل سکتی ہیں، چل تو جاتی ہیں، چل جاتی ہیں پنچر کی حالت ہے، مگر ہوتا کیا ہے ٹائر خراب ہوتا ہے، ٹیوب خراب ہوتی ہے، مزید نقصان جی ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، ایک نقصان ہوا، اب دوسرا نقصان اب برداشت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں کیوں؟ بلکہ اسے جو ہے ہم وہ پیدل لے کر جا رہے ہاں، ہوتے ہیں، لوگ پیدل لے کے جا رہے ہوتے بالکل، ہیں، تو ایسا کرتے ہیں۔ ہاں تو جہاں ہم دنیاوی معاملے میں کر رہے ہیں نا جی تو اخروی معاملے میں بھی۔ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، جو دین اسلام نے بیان کیا ہے۔ اعتدال کی راہ چلیں، کوشش کریں جماعت کے لیے پہلے سے، اور پھر بھی اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک رکعت یا چند رکعتیں نکل رہی ہیں، جیسے کہ صاحبزادہ حضور نے بیان فرمایا، چلیں اپنی ایک درمیانی راہ پر۔ اب دیکھیں اس میں یہ عرض کر دوں کہ اب ظاہر ہے کہ بات تقاضا بشریت اور باوجہ شریعت، یعنی شرعی عذر تھا اور اس بیچارے کی جماعت گئی ہے، جی تو اس پہ تو ظاہر اس پہ کوئی کلام بھی نہیں ہے شرن بھی، اس کا ٹھیک تو ہے، عذر تھا، گناہگار بھی ایک ہوگا، بندہ پابند تھا جماعت کا، وقت کا پابند تھا، جماعت کا پابند تھا، کوئی شرعی عذر اس کے ساتھ آ گیا، ایسی کوئی مجبوری ہو گئی تو اب وہ گناہگار بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، اور شریعت اللہ نے کریم رخصت جو ہے نا عطا فرمائی، وہ نوازنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور چال کی بات ہو رہی ہے، چلنے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک اعتدال پر مبنی چال کی بھی بات کیا آپ نے کہ اعتدال کے ساتھ چلیں، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چلنے کا جو انداز تھا، مبارک چال تھی، وہ بھی ہمیں آپ ارشاد فرمائے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ چلتے وقت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذرا جھک کر چلتے ٹھیک، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ ٹھیک، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلنے میں اطمینان سے قدم اٹھاتے، وقار کے ساتھ جھک کر چلتے، قدم لمبا رکھتے، اور جب آپ چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور یہ شخصیت کیسی تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، قربان جائیے، کہ جن کا چلنا جی یہ بھی نوٹ کیا گیا، اللہ اکبر۔ اور اب دیکھیں 1400 سال گزر گئے اور اب تک دیکھیں یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے کس طرح تھے۔ ارے دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہو تو بتائیں کہ جن کے چلنے پھرنے کو بھی جو نا لوگ جو ہے وہ لکھتے ہوں، محفوظ رکھتے ہو، محفوظ رکھتے ہوں سبحان اور طریقہ معلوم کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، اور آج نقل بھی کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے والے جو عاشقان رسول ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر سنتوں کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے، بات چیت کرنے کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی اپنایا جائے۔ حضور آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کا بھی آپ نے انداز، آپ کے چلنے کا انداز بیان فرمایا، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں، دنیا کی طرف اگر دیکھیں تو لوگ تو خود بھی اور خود اپنے بچوں کو بھی جو ہے تربیت دے رہے ہوتے ہیں، ذرا سینہ پھلا کر چلو، ذرا اکڑ کر چلو، اور لوگ جو ہیں یہ آستینیں چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں، گریبان کھلا ہوا ہوتا ہے اور یوں سینہ تان تان کر چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ عاجزی سے چلنے، تکبرانہ چال جو ہے نا سینہ کھول کر، یہ سارا جو ہے نا وہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، شرفا کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک، جو صالحین ہیں، جو شریف ہیں، ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ میانہ روی
اور عاجزانہ انداز والی چال، سبحان ان کا تو یہ طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں قرآن پاک ہمیں کیا حکم فرما رہے ہیں، تو اللہ کریم کا تو ارشاد یہ ہے۔ ایسی چال جو لفنگوں والی ہو، جو جس میں تکبرانہ پہلو ہو۔ بالکل، تو ایسی چال سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، چلنے پھرنے کی بھی سنتیں اور آداب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اچھا، تو اس میں بعض افراد ہوتے ہیں ان کو عادت ہی ہوتی ہے، چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی منزل پہ نگاہ کم ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھیں گے، کبھی رائٹ دیکھیں گے، کبھی لیفٹ دیکھیں گے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یعنی نا وہ ادھر ادھر پریشان نظری کا بیچارے شکار ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں کہ ایسا تو بندہ کہاں سے لائیں گے کہ جو 1 کلومیٹر دور اپنی منزل دیکھ لیں۔ البتہ یہ ہے کہ پریشان نظری جو نا ادھر ادھر دیکھنا، یہ درست نہیں۔ امام اعظم کا مجھے اس پہ واقعہ یاد آیا کہ ایک بار جب آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ چند رفقا بھی تھے، جی، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ مسافر معلوم ہوتا ہے، یہ مسافر ہے۔ تو جو رفقا تھے وہ گئے ان کے پاس اور پوچھا اب کیا مسافر ہیں یہاں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو انہوں نے فرمایا چونکہ یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نا حیرت سے، تو یہ اس کی علامت تو ہے۔ یہ اس کی علامت ہے۔ یعنی اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلا کہ امام اعظم کے شہر میں جی، جہاں امام اعظم تشریف فرما تھے وہاں لوگ اس طرح دیکھتے نہیں تھے، رواج نہیں تھا اس چیز کا۔ رواج وہاں نہیں تھا اس طرح کا کہ وہ نیچے دیکھ کے چلتے ہوں گے۔ ٹھیک ٹھیک، تو ہمیں ظاہر ہے کہ یہی کہ نیچے دیکھ کر چلنا ہے۔ اب چونکہ حالات آپ کے سامنے ہے کہ کبھی کسی پر نظر پڑ جائے کسی لیڈیز وغیرہ پر، اس سے بھی ہمیں آنکھیں بچانی اپنی، ٹھیک تو نیچے دیکھ کے چلیں، اوپر وقار طریقے سے چلیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ امام اعظم کی فراست بھی معلوم ہو رہی ہے۔ حضور میں چاہوں گا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج جو ہم نے چند باتیں سیکھی ہیں قرآن کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں، ان کو کنکلوڈ کریں اور کچھ پوائنٹس کی صورت میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ ارشاد فرمائیں۔ ہاں دیکھیں، آج جو آیت کریمہ کا ایک حصہ سنا جی، تو اس میں یہ کہ وہ چلنے پھرنے کے آداب، ٹھیک ہے، تو یہ کہ چلنے میں میانہ روی رکھنی ہے، یعنی نہ ہی اتنا تیز چلنا اور نہ ہی اتنا آہستہ چلنا کہ لوگ بیمار کہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، تکبر سے نہیں چلنا، سینہ وغیرہ کھول کے کہ مغرور کا طریقہ، اس سے بھی بچنا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے، ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ہے نا وہ جیسے ہم جا رہے ہیں راستے میں تو کوئی پتھر آ گیا اس کو لات مار دی، کوئی ڈبہ آ گیا اس کو لات مار دی، اس سے بھی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، راستے بیچ روڈ پہ نہیں چلنا، کنارے پہ چلنا ہے۔ فٹ پاتھ جو ہے نا یہ جو آج کل بنی ہوتی ہے یہ چلنے کے لیے بنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، روڈ جو ہے وہ جو گاڑیوں ڈامر کے والا ایریا ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں ٹریک وغیرہ بنے ہوتے ہیں، وہ گاڑیوں کے لیے، موٹر سائیکلز کے لیے، اور فٹ پاتھ جو ہے نا یہ چلنے کے لیے، پیدل والوں کے لیے۔ جی۔ اچھا، ہمارے یہاں حضور الٹا ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے فٹ پاتھ پہ بائک چل رہی ہوتی ہے اور بیچارے پیدل چلنے والے روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اب چونکہ وہ بائک اس وقت چلتی ہے فٹ پاتھ پہ کہ جب روڈ بلاک ہوتا ہے، اس کو فٹ پاتھ پہ چڑھا لیتے ہیں، جی، ورنہ تو وہ روڈ پر نہیں چلتے، میں نے بھی یہ دیکھا ہے۔ ہر کوئی اپنے مقام پہ رہے بہرحال۔ ہاں، اب دیکھیں روڈ بلاک ہو کچھ بھی ہو تو اسے بھی چاہیے کہ فٹ پاتھ کا استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے، بائک والا جو ہے وہ بائک والا فٹ پاتھ پہ نہ چلے، تھوڑا انتظار کر لے۔ ٹھیک ہے، دیکھو فٹ پاتھ، فٹ کا معنی جو ہے نا یہ فٹ ہے، یہ پاؤں، جی، اور پاتھ جو ہے نا یہ راستہ۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ فٹ پاتھ پہ یہ بنا ہے اسی لیے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے، پیدل چلنے والوں کا راستہ ہی ہے۔ پیدل چلنے والوں کا راستہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ نگاہ نیچے کر کے چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا ایک یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہ چلا جائے کہ جس سے جوتوں کی آواز ہے، کہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند تھی۔ آئیے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت گرمی کے دن بقی شریف کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوسرے لوگ آتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوتوں کی آواز سنتے تو یہ بات آپ کو بہت ناگوار معلوم ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے حتیٰ کہ وہ لوگ آگے نکل جاتے، اور آپ یہ عمل اس لیے فرماتے تاکہ دل میں فخر پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ جوتوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کے جوتے بلے جیسے ہی ہوں، اگر آپ اپنا پاؤں ہلکا رکھیں گے نا زمین پر جی، تو آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، میرا خود اپنا تجربہ ہے
کہ جیسے ہی جوتا ہو سیڑھیوں پہ چڑھنے میں بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو آواز نہیں آئے گی اور چلنے میں بھی آواز نہیں آئے گی، چاہے لکڑی کے جوتے ہوں۔ اچھا، یعنی احتیاط سے چلیں، احتیاط سے بندہ چل آرام سے سکتا ہے۔ چلیں، آہستہ چلیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میانہ روی کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ آواز نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ۔ 163 مدنی پھول امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، اس میں جو نا چلنے پھرنے کے آداب یہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطالعہ انشاءاللہ الکریم اس کے لیے مفید رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا یہ ایک حصہ ہوا ہے چلنے پھرنے کے آداب۔ انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں ہم بات چیت کے آداب اور آہستہ گفتگو کے آداب جو ہیں، یا آہستہ گفتگو کے جو احکام ہیں قرآن میں کیا کہا ہے، اس کو انشاءاللہ لیں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔